بتوں کی گندگی سے بچتے رہو. تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بت کی پوجا نہ کرو، کیونکہ وزبل جو بھی ہے، وزبل میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ٹرانسفارم روپ ہے، اور وزبل کی پوجا بھی اللہ کی پوجا ہے. Allah, one absolute God, have transformed into idols visible. Worship of idols means worship of omnipotent Allah in a particular form. تم اللہ کے سوائے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے ہو. تو جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آئیڈول ورشپ از ناٹ پروہیبٹڈ ان قرآن. ایک تو بتوں کی پوجا منع نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اور اللہ کے فارمز ہیں ان کی بھی پوجا کرو. ون ایبسولوٹ گاڈ کی پوجا کرو، بیسک بلڈنگ بلاک کی پوجا کرو، آلمائٹی بیسک بلڈنگ بلاک کی پوجا کرو. کیول وزبل میں اور وزبل چیزیں ان کی پوجا کرو. بتوں تک ہی اپنی ورشپ لمیٹڈ مت رکھو، کیول بتوں کی پوجا مت کرو. اللہ مینس اور بھی جو چیزیں ہیں ان کی بھی پوجا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے قرآن کا جو معنی ہے وہ بدل رہے ہیں. بے شک اللہ کے سوائے جن کو تم نے پوجا کرتے ہوئے تمہارے روزی کے مالک نہیں ہے. تو یہاں پہ جو اللہ ہے وہ آلمائٹی بیسک بلڈنگ بلاک کے بارے میں کہا گیا ہے. قرآن ڈز ورشپ آف اللہ ان آل فارمز. تم نے جو اللہ کے سوائے مورتیوں کو ٹھہرا رکھا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ اپنی سوچ کو مورتی تک ہی سیمت مت رکھو. اس کے آگے بھی جو تم پوجا کرو، اوروں کی بھی پوجا کرو. تو اس میں آل ویژول جو چیزیں ہیں ان کی پوجا کرو، آلمائٹی بیسک بلڈنگ بلاک کی پوجا کرو، اور انویزبل کی بھی پوجا کرو. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے مورتی پوجا منع نہیں کری ہے، بلکہ کہا گیا کہ اللہ کو سمجھو، اور پھر اور جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہر چیز اللہ ہے، تو ہر ایک چیز کی پوجا ہونی ہے، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ بیسک بلڈنگ بلاک ہو، چاہے وہ ون ایبسولوٹ گاڈ ہو، سب اللہ ہے. قرآن ڈز ورشپ آف اللہ ان آل فارمز. آئیڈولس آف آل مائٹی ریپرزینٹس آل مائٹی. یہ جو آئیڈول ہے آل مائٹی کا، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آل مائٹی کو، اس کی بھی ورشپ ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی پورٹریٹ ہے. اینڈ ہز ورشپ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے قیامت کے دن تم میں سے ایک کا ایک انکار کر دے گا اور ایک کو ایک لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. تو مددگار کون ہوگا قیامت والے دن؟ مددگار جو ہوگا وہ آپ کے گیان روپی نوکا. یور ہیلپر وڈ بی یور ٹرانسفارمیشن فرام بیڈ ٹو گڈ. آپ بیڈ سے مائنڈ سے گڈ مائنڈ کی طرف ٹرانسفارم ہو جائیں گے، اور سائنس آف پریئر آپ کا مددگار ہوگا. جو لوگ سائنس آف پریئر پڑھ لیں گے، یدی تو ان سب پاپیوں سے بھی ادھک پاپ کرنے والا ہے تو بھی تو گیان روپی نوکا سے نسندے سمپورن پاپ سمندر سے بھلی بھانتی تر جائے گا. تو یہی آپ کے ہیلپ کریں گے قیامت والے دن. قیامت والے دن کوئی بھی آپ کا ہیلپ نہیں کرے گا، کیول آپ کے گڈ ڈیڈ آپ کو ہیلپ کریں گے، اور سائنس آف پریئر آپ کو ہیلپ کرے گی. اور اگر آپ یہ سائنس آف پریئر نہیں پڑھیں گے اور گڈ اچھے آدمی نہیں بنیں گے تو وہ آلمائٹی کا شترو ہو جائیں گے آپ. تو وہ شترو میرے دوارا مارا گیا، اور ان دوسرے شتروؤں کو بھی میں مار ڈالوں گا. جو آلمائٹی کی بات نہیں مانیں گے، آلمائٹی ان سب کو مار ڈالیں گے. میں ایشور ہوں، ایشور کو بھوگنے والا ہوں، میں سب سدھیوں سے یکت ہوں اور بلوان تتھا سکھی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن ہے اور گیتا ہے وہ ملا کے ہی سمپورن رہس معلوم پڑتا ہے سرشٹی کا. یہ ہائپوتھیسس ویب سائٹ پہ ہے، اس کے 35 پنے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو پھر سے سمجھیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.